پریشانی کے دور ہونے کے لیے نصرت کے لیے اس کو سوازا کی قبولیت کے لیے اور وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی تعظیم کے لیے سب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا مقيل العثرات يا كاشف الكربات يا مجيب الدعوات يا سامع الأصوات الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الصلوات الصلاة والسلام على خير خلق الله خير البرية وأفضل الأنبياء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافع يوم الجزاء محمد المصطفى وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب الزمان روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على الأعداء أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات سادت المؤمنین خداوند عالم ہماری یہ صفی عذاب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مالک منان اس صفی عذاب کے صدقے میں ہر مومن کی شرعی حوائج کو پورا فرمائے ہر مومن کے دکھ درد کو دور فرمائے بزرگان گرامی اللہ نے کسی کو بھی سزا دینے کے لیے پیدا نہیں کیا بات میں نے شروع کر دی ہے جو بزرگ میرے ساتھ شامل ہیں میں آپ کا ممنون احسان ہوں اللہ نے کسی کو بھی سزا دینے کے لیے پیدا نہیں کیا پستی کے لیے پیدا نہیں کیا اللہ چاہتا ہے کہ جس کو میں نے خلق کیا ہے یہ اپنی عظمت رفتہ کو پالے یہ اپنے مقام کو واپس حاصل کرے جہاں سے اس کے باپ کی ابتدا ہوئی تھی اس کی انتہا وہیں پہ ہونی چاہیے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو ایک نظام دیا ہے جس کا نام ہے نظام ولایت اب تک جو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں ان کا ماحصل یہ تھا
کہ ولایت ایک نظام ہے. کوئی انسان ایک چیز کے مفہوم کو غلط سمجھ لے تو اس سے اصل چیز کے ذاتی مفہوم پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ کیا ہے؟ مہربانی کرو بولو. گلاس ہے. ایک بندے کے ذہن میں یہ فٹ ہو جائے کہ نہیں یہ جگ ہے، اس سے اس کی ذاتی ماہیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بندہ کسی بھی چیز کو کچھ بھی سمجھنے کی بات ہے، ایک بندے کے ذہن میں یہ فٹ ہو گیا کہ نہیں یہ چھت ہے، اس کا علاج کوئی نہیں. جو کسی کے ذہن میں متعلق فٹ ہو جاتے ہیں وہ پکے ہو جائیں، لیکن ان کے پکے ہونے سے حقیقت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بندے کے ذہن میں کوئی بھی نکتہ ہو، بہرحال خداوند عالم نے ولایت کو ایک نظام قرار دیا. مفہوم ولایت کا ہے ایک نظام. اور نظام توجہ بزرگان گرامی، آج کی گفتگو کل سے زیادہ سنجیدہ ہے. بزرگان تشریف فرمائے. دعا چاہتا ہوں علماء کرام بزرگان کا یہ مسکن ہے، اور میں میرے سید بزرگوار تشریف فرمائے اور ان سے دعا کا طالب. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. ظاہر ہے اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، اور اہل بیت بھی. ذات میں ظاہر ہے خدا اور مصطفیٰ اور اہل بیت اور ذاتی حیثیت میں الگ ہیں، لیکن مقام ولایت میں جو حکم خدا کا ہے وہی مصطفیٰ کا ہے، وہی اہل بیت کا ہے. اور جو اطاعت مولا مرتضیٰ کی ہے وہی مصطفیٰ کی ہے، وہی اطاعت اللہ کی. نہ امر کرنے میں کوئی فرق ہے، نہ اطاعت کرنے میں کوئی فرق ہے. یہ بات سمجھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ ولی ہوتا کون ہے، ولی کا کام کیا ہے. ولی کے مفہوم کا صحیح جو ادراک ہے وہ یوں ہے کہ میں پھر مثال دوں گا بچوں کے لیے کہ یہ گلاس ہے تو اس کے سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، مولوی ہے جی، ہر بندہ کہے گا مولوی ہے، تو مولوی کو سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کی اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں. توجہ فرمائیے. آپ نے جیسے ہی اس لفظ کو سوچا خود بخود مستقل طور پر ایک معنی آپ کے ذہن میں آ گیا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے معانی ڈائریکٹ ذہن میں نہیں آتے، ان کا معنی کسی اور چیز کے ساتھ منسوب ہو گیا تھا. باہر سے یہاں سے موٹر سائیکل گزر گیا، آواز آئی موٹر سائیکل. میں نے بچے سے پوچھا بچے پہنچو کیا ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ موٹر سائیکل گزرا ہے. ٹھیک ہے جی، کیا گزرا؟ موٹر سائیکل گزرا ہے. آپ کا دھیان اگر میری جانب ہے تو میں بات کر رہا ہوں. بندہ کہے گا موٹر سائیکل گزرا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس موٹر سائیکل کے ساتھ کوئی بندہ تو نہیں تھا نا. بولو، بندہ تو نہیں تھا نا. بغیر بندے کے موٹر سائیکل گزرا ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ. تو بغیر بندے کے موٹر سائیکل نہیں گزر سکتا. آپ نے کہا تو نہیں کہ بندہ بھی گزرا ہے، آپ نے بولا ہے کہ بندہ بھی تھا. آپ نے کہا موٹر سائیکل گزرا ہے، تو موٹر سائیکل کے گزرنے کے ساتھ بندے کا بھی گزرنا یہ دلیل ہے کہ کچھ معانی ایسے ہوتے ہیں کہ جو مل کر اپنا معنی ادا کرتے ہیں. نسبت سے ان کا معنی ہوتا ہے، تنہا اس کا معنی نہیں ہوتا. اب آئیے کہ ولی اس طرح دل ہے
تو آپ کے ذہن میں رات آتی ہے، اور رات سمجھانا ہو دن سمجھ میں آتا ہے، تو بغیر رات کے دن سمجھ نہیں آتا، بغیر دن کے رات سمجھ میں نہیں آتی۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ کیا اس کا معنی مستقل ہے اور فوراً ذہن میں آ جاتا ہے، یا اس کا معنی اسی طرح سے ہے جس طرح رات اور دن کا آپس میں مشروط معنی ہے کہ ایک چیز کے ساتھ دوسرا معنی بھی سوچنا پڑتا ہے، تب اس کا مفہوم مکمل ہوتا ہے۔ فرمائیے گا بھائی، تو پہلے ولی کا معنی سمجھیں، پھر ساری بات میں ابھی آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ جوانوں تک میری معروضات پہنچ جائیں۔ عزیزان محترم، ولی کا معنی ہے کنٹرول کرنے والا، ولی کا معنی ہے جو کنٹرول کرے، ولی کا معنی ہے جو حکم دے، ولی کا معنی ہے جو امر کرے۔ اب سادی سی بات ہے، ولی کا معنی یہ ہے کہ جو کنٹرول کرے۔ اب نیچے کنٹرول ہونے والی چیز ہی کوئی نہیں، تو کس کو کنٹرول کرے گا؟ تو یہ معنی تنہا نہیں، نسبت کے ساتھ ہے۔ ایک ہے کنٹرول کرنے والا، دوسرا ہے کنٹرول ہونے والا۔ یعنی ولی کون؟ جو کسی کو کنٹرول کرے۔ تو جس کو کنٹرول کرے اس کا بھی تصور آنا پڑے گا۔ ولی وہ جو کسی پہ حکم لگائے، جس پہ حکم لگایا جائے گا اس کو بھی ذہن میں لانا ہوگا۔ تو ولایت کا معنی ایک طرفہ نہیں ہے، ولایت کا معنی دو طرفہ ہے، دونوں طرفوں کو سوچنا ہوگا، تب معنی ولایت مکمل ہوگا۔ تو ایک ہے حکم دینے والا، ایک ہے حکم کو قبول کرنے والا، ایک ہے امر کرنے والا، دوسرا ہے امر کو بجا لانے والا۔ توجہ، ایک ہے کنٹرول کرنے والا، دوسرا ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول میں دے رہا ہے۔ اب آل محمد کی اور قرآن کی زبان میں حکم دینے والے کو ولی کہتے ہیں، اطاعت کرنے والے کو عبد کہتے ہیں۔ تو ولایت کا معنی دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ولی اور عبد۔ اب معنی کیا ہوگا؟ پوچھئے لغت سے، ولی کون؟ جس کا کوئی عبد ہو۔ عبد کون؟ جس کا کوئی آقا ہو۔ عبد وہ ہوتا ہے جس کا کوئی حاکم ہو، جس کا کوئی ولی ہو۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کا کوئی غلام ہو، جس کا کوئی عبد ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں آپس میں مل کر معنی ایک اعتبار سے توفیق دیتے ہیں۔ اس طرح سے ولایت کے نظام کا معنی مرتب ہوتا ہے دو طرفوں سے مل کر۔ اللہ ہے ولی، انما ولیکم اللہ۔ پہلا ولی کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے ولی۔ عبد کون ہے؟ عبد چاہیے نا، وہ کنٹرولر ہے۔ کس کو کنٹرول کر رہا ہے؟ وہ حکم دے رہا ہے۔ کون ہے جو اس کے حکم کو فالو کر رہا ہے؟ وہ امر کر رہا ہے۔ کون ہے جو امتثال امر کر رہا ہے؟ وہ ہے ولی۔ تو عبد کون ہے؟ توجہ چاہتا ہوں بزرگان کرام۔ تو وہ جب ولی ہے تو آپ نے کلمہ کیا پڑھا؟ آپ نے پڑھا اشہد ان محمدن، سارے نومدہ ہے پڑھتے ہو، پڑھ چھڑنے نال تو گناہ تے کوئی نہیں ہونا۔ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس میں کوئی شک نہیں، مجھے بتایا گیا کہ ہماری ثقافت یہ ہے کہ ہم بولتے نہیں ہیں، تو نہ بولنا مجلس میں کوئی اچھی ثقافت بھی نہیں ہے۔ کوشش کریں اپنے آپ کو ڈیولپ کریں۔ ایک سلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ تو بھائیو، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ذرا توجہ فرمائیے گا اس جملے پر۔ رسول کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں تو پہلے فرما رہے ہیں کیا؟ عبدہ، پھر کہہ رہے ہیں رسولہ۔ آپ یوں کیوں نہیں کہتے رسولہ و عبدہ؟ غور فرما رہے ہیں جی؟ پہلے آپ کہتے ہیں عبدہ، پھر کہتے ہیں رسولہ۔ آپ الٹ کیجئے، پہلے کہیے رسولہ، پھر کہیے عبدہ۔ نماز میں یہ پڑھیے، پہلے رسولہ کہیے،
جائیے علماء سے، آل محمد سے پوچھئے یہ نماز صحیح ہے باطل ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نماز میں اپنی مرضیاں نہیں ہوتی، نماز میں یا عبادت میں جو کچھ کرنا ہوتا ہے امام کے امر اور حکم سے کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پہلے عبدہ کہا ہے پھر رسولوں کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبدہ پہلے کہنے میں کوئی تو مصلحت ہے، ہم نہیں جانتے تو اور بات ہے، لیکن مصلحت تو ہے۔ اچھا چلیے جو ہے وہ امام بہتر جانتے ہیں، لیکن جو ہمیں خیرات ملی، ہم نے جو آل محمد کے در کے ٹکڑے کھائے، اس میں یہ ہے کہ اللہ ہے ولی، انما ولیکم اللہ، ولایت کی ابتدا ہے اللہ سے۔ اب ولی تو ہے لیکن ولی تب ہوگا نا جب وہ اس کا عبد بھی ہوگا، اسے امر کرنا ہے، کوئی امتثال امر کرنے والا بھی تو ہو۔ تو پھر اس مقام پہ مصطفیٰ رسول نہیں، ایھا المزمل نہیں، ایھا المدثر نہیں، یاسین نہیں، طٰہٰ نہیں، بلکہ پہلے عبد ہے، کیونکہ وہ ولی ہے، اس کے عبد کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ خدا نے مقام اول سے خود ولی بن کر اور مصطفیٰ کو عبد بنا کر دنیا کو سکھایا ہے کہ نظام ولایت کیسا ہوتا ہے، تمہیں ولایت کو کیسے سمجھنا ہے، نظام ولایت کیا ہوگا۔ لہذا ہماری ذہن کی کھڑکیوں کو کھولنے کے لیے خدا نے پہلے خود کو ولی بنایا، مصطفیٰ کو عبد بنایا کہ دیکھو ولی ایسا ہوتا ہے، عبد ایسا ہوتا ہے، پھر ولایت کا معنی مکمل ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا جی؟ اب ہوا یہ ولی کا کام ہے امر کرنا اور عبد کا کام ہے ماننا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ولی اللہ ہے، انہوں اور کام کوئی نہیں سوائے حکم دے وہ بیٹھے کیسے واسطے دی وہ حکم دیتی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہن نبی مصطفیٰ ایڈے ویلے تے نہیں، اور بھی تے گھر دے کام ہے، لہذا جاؤ جو کسی ویلے گل سن لی تو کسی نے آخر ٹھیک ہے میں ایک کر رہا ہوں۔ کیا مصطفیٰ ایسے ہی عبد ہے کہ اللہ امر کر رہا ہے اور مصطفیٰ کسی بات کی اعتنا کرتے ہیں اور کسی سے بے اعتنائی کرتے ہیں، کوئی مان لیتے ہیں کسی کو چھوڑ دیتے ہیں، یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض۔ مولا حسین فرماتے ہیں نا الدین، مولا حسین فرماتے ہیں، میں نہیں، مولا حسین فرماتے ہیں الدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں پہ لٹک رہا چسکا ہے، ان کی زبانوں کا چربا ہے، جتنا جتنا معاش کے لیے صحیح ہوتا ہے اتنا لیتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امام علی مقام نے آج کل کی ابدیت کی تصویر ہمیں دکھائی ہے، خطبوں میں موجود ہے، پڑھیے امام کے خطبوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں بھائیو عزیزو۔ مصطفیٰ ہے عبد، اللہ ہے ولی، سمجھنا ہو تو یہی کافی ہے۔ سیرت مصطفیٰ شیعہ سنی وہابی جہاں سے ملے پڑھ کے پڑھ لیجئے، ہزار ہاتھ صفحے کھنگال ماریے، آپ کا کیا تصور ہے؟ خدا کی قسم آپ کو ایک دن تو دور کی بات، ایک لمحہ تو دور کی بات، ایک ثانیہ تو دور کی بات، ایک بات کرنا تو دور کی بات، ایک کام کرنا تو دور کی بات، ایک سانس بھی ایسی نہیں ملے گی جو مصطفیٰ نے مرضی پروردگار سے ہٹ کر نہیں کرنا۔ یہ ہے ولایت، یہ ہے مفہوم ولایت کہ اس کا کام ہے امر کرنا، کیونکہ وہ ولی ہے، اور عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اس کے آگے بیچ دے، اس کی مرضی نہ ہو۔ رسول اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لوگوں سے میل جول کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں یا نہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاست کی ہے یا نہیں؟ پہلے دیکھتے ہیں سیاست سے بندہ کیا حاصل کرتا ہے؟ بولو بھائی، سیاست سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ جو بندے کھجل ہو میرے پہ اتو ووٹ مانگو، اتو مانگ کے ووٹ، پھر ووٹاں کے کرو کے اخیر بندہ کتھے پڑ گیا؟
حکومت سن لو گے ان کو خدا دے بتاؤ بھائی بندہ ووٹ حاصل کر کے ٹکٹیں لے کے کچھ کر کے آخر میں کہاں جاتا ہے؟ حکومت مصطفیٰ نے حکومت کی یا نہیں؟ مصطفیٰ حکمران تھے یا نہیں؟ تو حکمرانی سیاست ہوتی ہے نا۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے یہ بدماشی والی سیاست نہیں دی۔ آج کل بدماشی کا نام سیاست رکھ دیا، اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہو رہی ہے یہ سیاست نہیں، یہ تو بدماشی ہو رہی ہے، یہ تو لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے۔ اس کو نام سیاست دے دیا گیا ہے، تو اس لوٹ کھسوٹ کو، چور بازاری کو سیاست کہہ دینے سے یہ پاکیزہ نہیں ہو جائے گی۔ سیاست الگ چیز، سیاست یہ ہے کہ سیاست کا مفہوم یہ ہے کہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے لوگوں کو ساتھ ملا کے کام کرنا اور مینجمنٹ کو صحیح کر کے معاشرے کی ترقی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، حقوق و فرائض کے نظام کو معتدل بنا کر، اعتدال پھیلا کر لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانا، یہ ہے سیاست۔ اس میں غلط کیا ہے؟ تو مصطفیٰ سیاسی تھے، آل محمد سیاسی تھے، مولا متقیٰ نے حکومت حاصل کی یا نہیں؟ تو حکومت حاصل کرنا سیاست نہیں ہے، لیکن انہوں نے بدماشی کے لیے حکومت نہیں لی، دنیا کی خدمت کے لیے حکومت لی ہے، دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے حکومت لی ہے، دنیا کے نظام کو معتدل، حقوق و فرائض پروردگار کو فعال کرنے کے لیے حکومت لی ہے۔ تو یہ آل محمد کی سیاست ہے، اور یہ جو ہے یہ کسی اور کی سیاست ہے۔ میں نام لوں گا تو پھر کہیں اور بات چلی جائے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں بزرگان میری بات؟ ہاں، تو آئیے آپ کی خدمت میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہے ولی، مصطفیٰ ہے اب۔ اس ولی اور اب نے مل کر نظام ولایت کو ترتیب دیا، اور وہ یہ ہے کہ وہ امر کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا۔ یہ اپنی پوری زندگی میں، سیاست میں، حکومت میں، کاروبار میں، رشتہ داریوں میں، آپس کی برادری میں، آپس کی دوستی میں، چلنے میں، پھرنے میں، جنگ میں، میدان میں، گھر میں، ہر کام میں مصطفیٰ نے پوری حیات طیبہ میں ہر لمحہ، ہر ثانیہ، ہر کام، ہر گفتگو، ہر لمحہ، ہر سانس اس پروردگار جس کو ولی مانا تھا اس کے حکم کے مطابق انجام دیا۔ یہ ہے نظام ولایت۔ تو وہ ولی ہوا، یہ کیا ہوئے؟ عبد ہوا۔ وہ تو ولی ہونے میں بے مثال تھا ہی، وہ تو تھا ہی اللہ، وہ تو تھا ہی بے مثال۔ توجہ فرمانا، اب مصطفیٰ نے بھی عبدیت کی مثال قائم کر دی۔ کیسی مثال قائم کی؟ قبلہ ایسی مثال قائم کی مصطفیٰ نے مقام عبدیت پر، اس مقام پہ پہنچے، اس مقام پہ پہنچے، اس مقام پہ پہنچے، اس عروج پہ پہنچے کہ اللہ رب العزت نے اپنے عبد کو اپنی بارگاہ میں اتنا قرب عطا کیا کہ معراج پہ بلا لیا، اور معراج پہ بلاتے ہوئے یہ نہیں کہا میں نے محمد کو بلایا، میں نے یاسین کو بلایا، میں نے طٰہٰ کو بلایا، میں نے مدثر کو بلایا، نہیں، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ کتنا پاک ہے وہ مولا کہ جس نے عبد کو اپنے پاس بلا لیا، اتنا قرب عطا کر دیا کہ کان قاب قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ، او ادنا، نہیں اس سے بھی کم، اس سے بھی کم۔ توجہ، مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اس عبد نے امتثال امر ولی کے اس مقام کو حاصل کیا کہ اب عبد اور مولا کے درمیان کچھ باقی ہی نہیں ہے۔ اتصال اتنا عظیم ہو گیا، قرب اتنا گہرا ہو گیا، توجہ جی، اتنا گہرا ہو گیا، اس عبد نے مقام عبدیت کو اور ولایت کو اس قدر پانی دیا، اس قدر امتثال کیا، ولی کی ہر بات کو اس طرح سے مضبوطی سے اس پہ عمل کیا، ولی کی شان کو اس طرح مقدم رکھا، ولی کے ہر امر کو اس طرح سے مقدم رکھا، اس طرح سے اس کو انجام دیا کہ ساری کائنات دیکھتی رہی وہ ولی ہوتے ہوئے عبد کے
قصیدے پڑھ رہا ہے اور دنیا کو کہہ رہا ہے خبردار دیکھو کہ یہ وہ ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. دیکھو یہ کیسا عبد ہے، یہ تو بولتا ہی تب ہے جب میری وحی آ جائے. یا رسول اللہ، اور فرمایا میرے بھائیو عزیزاں، مقام ابدیت کو وہاں پہنچا ہے کہ ولی قصیدے پڑھ رہا ہے. توجہ فرمائیے، یہ کوئی کم مقام ہے کہ ولی اپنے عبد کی ابدیت سے اتنا خوش ہو جائے کہ قصیدے پڑھ رہا ہو. او بھائی تم، اب خدا ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے قرآن میں، دیکھو میں ولی ہوں، عبد دیکھو کیسا ہونا چاہیے. تم کہتے ہو کہ یہ ہم ولی کی مرضی مانے نہ مانے، دیکھو عبد بننا ہے تو مصطفیٰ جیسے بنو. کرنا تو دور کی بات، کہنا تو دور کی بات. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ تو چاہتے بھی وہ نہیں جو میں نہیں چاہتا. بولنا اور کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے دل میں چاہت بھی وہی پیدا ہوتی ہے جو میری ہو. یہ کچھ چاہنے سے پہلے میری چاہت کا خیال کرتے ہیں، اور جو میری چاہت نہ ہو اس کو یہ چاہتے ہی نہیں ہے. کرنا یا نہ کرنا تو دور کی بات ہے. اس قدر مقام ابدیت پہ اپنے آپ کو فائز کیا، اور ولی اتنا خوش ہوا، اس مقام پہ پہنچا کہ اب عبد کام کر رہا ہے. ولی قرآن میں کہتا ہے اس نے نہیں کیا، میں نے کیا. توجہ توجہ، مقام یہ آتا ہے ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. حبیب تو نے نہیں مارے کنکر، میں نے مارے. کام یہ نہیں کرتا، میں کرتا ہوں. کلام یہ نہیں کرتا، میں کرتا ہوں. کس قدر خدا سے متصل کر دیا مصطفیٰ نے، کس قدر فنا کر دیا اپنی ذات کو امر ولی میں اس عبد پروردگار نے، کہ اب اس منزل پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب خدا یہ کہہ رہا ہے ہاتھ اس کا نہیں، یہ ید اللہ ہے، لسان اس کی نہیں، لسان اللہ. یہ ہے لسان اللہ کا، اللہ کا معنی، یہ ہے لسان اللہ کا معنی، کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں مقام ابدیت اور امتثال امر پر وہاں پہنچایا ہے. زندگیاں گزر گئی مگر اپنی پوری حیات طیبہ کو اس منزل پہ گزارا کہ ولی کی کوئی بات ضائع نہ ہو جائے. دنیا کو یہ سکھایا کہ اگر ولی کا کوئی حکم آ گیا اور وہ ضائع ہو گیا تو تمہاری ابدیت کس کھاتے کی ہے؟ جب تم عبد ہی پوری طرح سے نہیں ہو تو وہ ولی بھی تمہارا نہیں ہے، کیونکہ تم نے مقام ابدیت کو حاصل ہی نہیں کیا. مقام ابدیت کو حاصل کرو، اس کو پورا کرو، پھر پتہ چلے کہ یہ کسی ولی کے ماننے والے ہیں، تب نظام ولایت کو کہا جا سکتا ہے کہ ہم مانتے ہیں. فرمائی میرے بھائی. اچھا اس سے اگلا مرحلہ طے کرتے ہیں اور میں آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. مقام ولایت کا تھا، پہلی ولایت اللہ ولی تھا، تو اب تو چاہیے بغیر عبد کے ولی تو نہیں ہوتا. تو عبد کون ہوا؟ مولا مصطفیٰ. تو اب جب یہ عبدیت کا مرحلہ گزر گیا اور پہلی ولایت مکمل ہو گئی اپنے مفہوم کے ساتھ، اب خدا نے قرآن میں کہا وَرَسُولُهُ، کہ اب جبکہ میری ولایت اپنا مفہوم ادا کر چکی ہے تو اب ہم ولایت کو آگے منتقل کر رہے ہیں مصطفیٰ میں. نظام مرتب کر رہے ہیں. اسی لیے کہا اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. عبدہ تھے کیونکہ اللہ ولی تھا، رسولہ بن کے خود ولی ہو گئے. توجہ فرمائیے گا. اب خود ولی، انما ولیکم اللہ. اب باری آگئی فرسولہ،
اب رسول ولی بن گئے، کلمے میں بھی آ گیا وَرَسُولُهُ، آیت میں بھی آ گیا وَرَسُولُهُ، اور یہ تو امر کی آیت ہے نا۔ دیکھیے آیتیں دو ہیں، ایک اوپر سے ایک نیچے، یعنی ایک ولی کو بیان کر رہی ہے اس کے اختیارات، اور دوسری آیت عبد کی عبدیت کو بیان کر رہی ہے۔ کیا؟ انما ولیکم اللہ، اوپر سے اطیعوا اللہ، عبد کی طرف سے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اوپر سے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہ ہے ولایت کا مفہوم، قرآن بیان کر رہا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، اوپر سے مقام ولایت کو بیان کر رہی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ عبدیت کا مقام سمجھا رہی ہے۔ تو توجہ فرمائیے گا، ولی ہے اس کا کام ہے امر کرنا، وہ ہے آیا ولایت کا مصداق، اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے مقام عبدیت کا مصداق۔ تو ولایت اب مکمل ہوگی جب ولی بھی ہو اور عبد بھی ہو۔ ولی ہو اور عبد نہ ہو، اس نظام کو نظام ولایت نہیں کہتے۔ ولایت کا مفہوم ہی پورا نہیں۔ اور ولی بھی کیسا ہونا چاہیے اور عبد بھی کیسا ہونا چاہیے، اگر یہ سیکھنا ہے تو خدا ولی ہے، مصطفیٰ اور خدا کے درمیان جو رشتہ ہے سیرت النبی میں اس کو پڑھ لیجئے، بندے کو سمجھ آ جائے گا کہ ولی کو کیا کرنا ہے اور عبد کو کیا کرنا ہے۔ اب کوئی نہ پڑھے تے کچھ کرنے دا کسی دا موڈ ہی کوئی نہ ہوئے، کسی بندے زبردستی تو نہیں کرنا، نہ آسان نہ کسی، ٹھیک ہے۔ اب وہ جانے اس کا ولی جانے، تے بندے کچھ نہ کر کے بھی چودھری بننا چاہتے، گاؤں میں جس بندے نے چودھراٹ کرنا ہے اسے خدمت کرنا پڑے گی نا، لوگوں کے فاتحہ درود آگے پیچھے فلاح و بہبود کے لیے سارے کام کرنا پڑے گا، پھر لوگ اس کی عزت کریں گے نا۔ چودھری یعنی کس کی؟ پورا معاشرہ عزت کرتا ہے، تو عزت لوگ ایسے پھوکٹ میں نہیں کرتے۔ لگتے لگ بیٹھا پورے چوکے سارے رکھتے سے پورا سارا دن تو گرام گزرے تے سلام بھی نہ لے، تو پھر آکے چودھری میں میری عزت کیوں نہیں کر دے؟ کوئی کرتا ہے؟ ہماری نفسیات یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کر کے بھی ترقی اور کمال کے آخری زینے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے جتنے احکامات ہیں وہ قرآن میں بند رہیں اور قرآن الماری میں رہے، رسول کی ساری سیرت الماریوں میں بند رہے، ہمیں کوئی بندہ نہ بتائے کہ رسول کیا کہتے تھے کیا کرتے تھے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کا نام بھی منبر سے نہ لیا جائے، یہ تو بتانا بات کی بات ہے کہ علی نہج البلاغہ میں کہتے کیا ہے۔ اگر وہ بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو کل یہاں سے مجمع غائب ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو بیان ہے وہ بہت شدید ہے، وہ بہت سخت بیانات ہیں جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ تو بھائیو عزیزو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی کچھ نہ کر کے تو پھر بھی یہ رہنا چاہتے ہیں کہ زمانہ سانوا کے جناب اے جڑے شاہ انہاں تو بڑا تے عزادار ہی کوئی نہیں، انہاں تو بڑا موالی کوئی نہیں، انہاں تو بڑا تے مومن ہی مومن۔ اور یہی ہو رہا ہے، بندے خوش آمدی ہیں بہت سارے، انہاں ساڈی نبض ناپ لئی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پتہ ہے بندیاں چاکھی نے بڑے بڑے عزادار نے، تو بس کیا بات ہے، پھر انہاں کو جو دل کرا لو، تو انہاں بھی بندے چنڈے ہونے جنہیں چار جی چکے کٹھے ہونا، انہاں سے بہ کے اندر اے جڑے نہ جناب ملک صاحب، اے جڑے نہ شاہ، اے جناب ایسے علاقے دے سب تو بڑے عزادار، بہت بڑے بانی، بہت بڑے مولانا، بہت بڑے خطیب، بہت بڑے مردوں لوگوں میں بیٹھ کے ہماری تعریف ہے جناب پھوک چڑھ دینا، تو بندہ سمجھے بات ہوئی میرے تو بڑا کوئی مولوی، میرے تو بڑا کوئی دیندار ہو رہا ہے۔ حالانکہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں من مدح امامک فقد قتلک، جس نے تمہارے سامنے تمہاری تعریف کی گویا اس نے تیرا قتل کر دیا۔
اب کون ہے جو علی کی سنے؟ کون ہے جو علی کی سنے؟ اچھا یہ سننے کے بعد بتائیے، سچ بتائیے گا، علی جانے اور آپ جانے، یہ بتانے کے بعد بھی کیا ہمارے اندر وہ جراثیم جو ہے وہ مر جائے گا؟ وہ تو وہی رہنا ہے۔ علی کا فرمان سن لیا نا، سن لیا نا، پڑھ بھی لیا، سن بھی لیا، وہ جو جراثیم ہے تعریف کروانے والا وہ مر جائے گا۔ یہ نہیں مریا تو پھر علی کی نہیں۔ اگر وہ جراثیم باقی ہے تو پھر علی کہاں ہے؟ پھر نہج البلاغہ کہاں ہے؟ پھر ولایت کہاں ہے؟ پھر ابدیت کہاں ہے؟ تو اب میری بات ثابت ہو گئی نا کہ ایسی کچھ نہ کر کے ولایت دے پورے جناب فائدے لینا چاہتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا۔ کریں گے تو امام آئیں گے۔ میرے عزیزو، امام پردہ غیبت میں ایسے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ اس وجہ سے بیٹھے ہوئے کہ وہ ولی ہے، عبد کوئی نہیں۔ بھائی جان کس کو حکم دیں اور کون مانے؟ آپ مانیں گے؟ چلو اپنے والے پاس ہر بندہ اپنے آج جانے دوسرے سے ہر بندہ اپنے گرے پانے چاہتے۔ امام جو آ جانتے آکھن تو جو بھی آکھن پھر انہوں نے آکھنے پاؤ، انہوں نے کچھ بھی آکھن، چلو بھائی وہ تو خود مدینہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو گھر میں رہنے دیں گے؟ ہم نے اہل بیت کا سکیچ ذہنوں میں یہ بنایا ہوا ہے کہ وہ دینے والے ہیں، حالانکہ وہ دینے والے بھی ہیں اور وہ دے کے لینے والے بھی ہیں۔ یہ تو سوچنا ہی نہیں چاہتے نا کہ وہ لینے والے بھی ہیں۔ لیا نہیں کربلا میں، کیا کچھ نہیں لیا حسین علیہ السلام نے کربلا میں؟ حبیب کا گھر میں برباد ہوا، مسلم ابن اوسجہ کا گھر بچ گیا تھا، باقی جو کربلا کے شہید ہیں جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے، کیا ان کے گھر برباد نہیں ہوئے؟ وہب کلبی کی گھر والوں نے رسیاں نہیں پہنی؟ جہاں آل محمد کے گھر کے گھرانے کی بیویوں کی چادر لوٹی ہے وہاں ان کی بھی لوٹی ہے۔ عزیزان محترم، آل محمد انتظار میں ہیں کہ آپ کیا دے سکتے ہیں۔ جو اپنی مرضی نہیں دے سکتا تو کیا دے گا؟ تو بھائی جان ولی تو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اب کون ہوگا جو میری بات ماننے کے لیے تیار ہوگا۔ مصیبت میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ہم میں سے ہر بندہ دوسرے پہ انگشت نمائی کرنا چاہتا ہے۔ آپ کہیں گے ہمیں کو سامنے بڑیاں قبلیاں کر دینا، یہ مولوی آپ کی ہیں۔ پھر کوئی کہے گا چلو اسی تے جائے جی او جڑے قوم تے نجف وچ مجتہد نے، او بھائی یہ ایک ہی گنگا ہے، چاہے کوئی مولوی، چاہے کوئی مجتہد، چاہے کوئی ماتمی، چاہے کوئی ہو، ہر بندہ اپنے طرف دیکھے، دوسرے کی طرف نہ دیکھے۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے فیصلہ کرے کہ اگر آج ولی آ جائے تو میں عبد ہوں، اور کل آ کے ایک یہاں بکس رکھ کے امام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پہنچاتے ہوئے اس پرچی اس میں ڈالیں کہ میں ہوں یا نہیں۔ کل وہ پرچیاں نکال کے پڑھ لیجئے گا کتنے ہیں جو ہوں والے ہیں، کتنے ہیں یا نہیں والے ہیں، پھر پتہ چل جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کربلا میں حسین نے پورا گھر ایسے لٹا دیا کہ ہم بس آئیں اور رو کے چلے جائیں، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حسین نے کربلا برپا کی ہے ہمیں یہ نظام سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اس کربلا کے میدان کو دیکھو کہ ولی کیسا تھا اور اس ولی کے ساتھ عبد کیسے تھے۔ میں نے کل بھی عرض کیا کہ حسین چاہتے ایک آواز دیتے تو دنیا اکٹھی ہو جاتی، لیکن حسین مجمع اکٹھا کر کے نہیں لینا چاہتے تھے، بلکہ ایسے لوگ متعارف کرانا چاہتے تھے جن کی ابدیت کی قیامت تک کے لیے مثال قائم ہو جائے۔ اور جو فرمالی میرے عزیزوں پیغام پہنچ گیا زیادہ تک۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہی وہ ایام ہیں کہ جن میں ہمیں یہ باتیں سمجھنی ہیں اور پھر آل محمد کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ عزیزان محترم، آج حکم یہ ہے کہ حسن کے یتیم کے مسائل سنائے جائیں۔ آپ سلامت رہیں۔ سمجھ گئے موضوع تو بات آپ کے ذہن میں آ گئی۔ عزیزان محترم،
زہرا کا اپنا مقدر ہے، جس کے ایک بیٹے کے جنازے پہ تیر ہیں، دوسرے کا جنازہ تیروں پر ہے۔ دو ہی بیٹے میری آقا زادی نے پالے ہیں، دونوں کا مقدر دیکھو، اور اگر اس کی بیٹیوں کو دیکھو تو اس انداز میں ہے کہ بیٹے کا کفن کوئی نہیں اور بیٹی کی چادر کوئی نہیں۔ یہ ہے اجر رسالت، یہ ہے آل محمد کے گھر کی مصیبت، یہ ہے کہانی۔ جی ہو سلامت رہو جی، پرانے عزادار ہو، باپ داداؤں سے یہ ذکر سنتے آ رہے ہو، قبر حسین تمہاری دینوں سینوں میں محفوظ ہے، پڑھنے کے دن بھی نہیں ہے، یہ تو ایام چند دن کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا رات۔ 7ویں کی رات تو ہو گئی ہے عزیزان، پیچھے دن ہی کتنے بچے ہیں کہ زہرا کی بیٹیاں اکیلی رہ جائیں گے، نہ کسی کے پاس شوہر رہیں گے، نہ کسی کے بھائی بچیں گے، نہ کسی کے بچے بچیں گے۔ زہرا کی بیٹیاں کربلا کے میدان میں تنہا رہ جائیں گے۔ عزیزان محترم، بہت جلدی سے دو باتیں سنا کے بس آنسو آ جائیں، میں بھائی کو نمبر دیتا ہوں۔ میرے عزیزان، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، علماء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ زہرا کے امیر بیٹے کو لوگوں نے زہر دیا، اور آخری مرتبہ جو مولا حسن علیہ السلام کو زہر ملی نا، یہ ایسی زہر تھی کہ زہر دینے والوں نے لکھا کہ اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں گرتا تو سمندری حیات مر کے باہر آ جاتا۔ ایک زہرا کا بیٹا مارنے کے لیے مسلمانوں نے کیا انداز اپنائے ہیں۔ ایک گھر سے، اور ایک اور غربت کا جملہ کہوں جی، بندے باہر تھکتے ہیں، مرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، گھر آتے ہیں سکون کے لیے، لوگوں کو گھروں میں سکون ملتا ہے۔ کتنا غریب ہے یہ زہرا کا لال۔ لوگ کہتے ہیں حسین غریب ہے، بھائیو حسین غریب ہے کربلا میں جا کے، زہرا کا بیٹا حسن ہے جو اپنے ہی گھر میں غریب ہو گیا ہے۔ جس کو اپنے گھر میں چین نہ ہو اس غریب کو حسن ابن علی کہتے ہیں۔ جی آپ جی بس ذہن ملائے میرے ساتھ، آپ نے بہت رونا ہے۔ ایک گھر سے نکلے دوسرے گھر کی طرف چلے، تاریخیں گواہ ہیں کہ رستے میں مدینے کی گلیوں میں دیواروں کو پکڑ کے زہرا کرنا، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں۔ بزرگان پڑھتے ہیں کہ ادھر ام فروا کے گھر میں میرے مولا نے قدم رکھا، ادھر حسن ابن علی کو خون کی پہلی الٹی آئی۔ جناب ام فروا نے آگے بڑھ کے دیکھا تو جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے، سمجھ گئی کہ زہرا کا لال بچتا نہیں، جلدی سے بستر بچھایا، میرے مولا کو لٹایا، رو کے میرے مولا حسن نے کہا جلدی کرو، میرے بھائیوں کو خبر کرو، میری بہنوں کو خبر کرو۔ میرے قبلہ خبر پہنچائی گئی، جیسے پتہ چلا نا کہ بھائی کو زہر مل گئی ہے، بیبیاں برقعے پہن کے روتی ہوئی آ رہی تھی۔ ام فروا کو دیکھ کے حسن نے کہا ام فروا میرے جگر کے ٹکڑے چھپا۔ بھائی جیو بھائی، سلامت رہو، جن کی بہنیں موجود ہیں اللہ پردے سلامت رکھے، جلدی کرو میرے جگر کے ٹکڑے چھپاؤ، میری بہنیں آ رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں سن لیا ہوگا، قریب تو آئی گئی تھی، رو کے کہتی یہ کہا ہوگا کہ اے ام فروا نہ چھپا، میں بھائی کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں پہ لوں۔ رو رو کے کہتی ہوگی میں کوئی معمولی مستور ہوں، مجھے جانتے نہیں ہو، میں ماں کے زخمی پہلو پہ پٹیاں نہیں باندھتی رہی۔ میرے بھائی آخری بہن حاضر ہے۔ عزیزان محترم، اس انداز میں آل محمد کے گھر والے آئے۔ اب تاریخ کا ایک روایت کا جملہ ہے جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام تڑپ رہے ہیں بستر پر، امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے ہیں، بھائی کی اس حالت کو دیکھا، امام حسین رو رہے ہیں، شدید گریہ کے عالم میں ہیں، کیونکہ حسن جیسا بھائی چھوڑ کے جا رہا ہے، پتہ ہے اب یہ بچے گا نہیں۔ میری طرف دیکھو، جس بندے نے ماتم کرنا ہے، خدا کی قسم، اب حسن تو ہے بستر پر لیٹے ہوئے تڑپ رہے، حسین ہے اوپر جھکے ہوئے، رو بھی رہے ہیں اور چہرے کو چوم بھی رہے ہیں۔ اس حالت کو حسین کو دیکھ کے نا تڑپتے ہوئے حسن نے بلند آواز سے گریہ کیا۔ تاریخ کے لفظ ہیں، کتاب کے لفظ ہیں کہ تڑپتے ہوئے
حسن نے بھائی کو دیکھ کر حسین کو دیکھ کر بلند آواز سے گریہ کیا. رو کے شبیر نے پوچھا آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میں تو رو رہا ہوں بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کلیجے سے لگا کے حسین کو کہتا ہے لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، میرے حسین میں مصیبت میں ہوں لیکن تیری مصیبت جیسی کائنات میں کسی کی مصیبت نہیں. اور میرے اوپر تو میری بہنیں بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، کل تیرا وقت آئے گا تیرے چھڑانے والا کوئی نہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جیو بھائی سلامت رہو. یہ آوازیں بلند ہیں. امام صادق فرماتے ہیں اللہ رحم کر ان آوازوں پر جو میرے حسین کے لیے بلند ہوتی. اور فقط آوازوں پر نہیں، رو کے کہا اللہ ان آنکھوں پہ رحم فرما جن آنکھوں سے میرے حسین کے لیے آنسو نکلتے ہیں. پھر فرمایا اللہ ان رخساروں پہ رحم فرما جن رخساروں پہ میرے حسین کے لیے آنسو بہتے ہیں. تڑپ رہے ہیں میرے مولا حسن اور کہا میرا قاسم کہاں ہے؟ قاسم کو لائے سینے پہ لٹایا. چند سال کے قاسم ہیں، تاریخ میں ایک دو سال 3 سال کا اختلاف ہے. بہرحال حسن چھوٹے بیٹے کو سینے پہ لٹا رہے ہیں حضرت قاسم کو. اور جب تڑپنے کی سکت ختم ہونے لگی نا تب جناب ام فروا کو بولا کہ کہتے ہیں سرہانے، تاریخ کہتی ہے سرہانے کے نیچے سے ایک تعویذ نکالا. کہا یہ تعویذ میرے بیٹے کے بازو سے باندھ دو، جب کوئی مشکل وقت آئے اسے کھول کے پڑھ لے گا. یہ وصیت ہے مولا حسن مجتبیٰ کی. اب جو علماء نے اس کے بعد کی تاریخ کا نقشہ کھینچا ہے وہ بڑا عجیب ہے. علماء کہتے ہیں کہ حسن مجتبیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے، بھائی لے گئے نانا کے روضے پہ دفن کرنے کے لیے. مسلمانوں نے اتنے تیر مارے کہ سفید کفن گلابی ہو گیا. پہلا جنازہ کائنات میں ایسا ہے زہرا کے بیٹے کا جو لوٹ کے گھر کو آیا، اور پہلی غریب بہن ہے کائنات کی زینب جو بھائی کے جنازے سے تیر لگا. اجرکم اللہ. اجر اللہ کرے کسی بہن کو کوئی بھائی ایسے نہ ملے جس طرح زینب و کلثوم کو حضرت حسن کا جنازہ ملا ہے. بس عزیزو آپ نے رو لیا گریہ کر لیا، یہی تو ہمارا مقصد ہے. بندے مارنا مقصد نہیں ہوتا. عزیزان محترم کربلا کی کہانی کو یاد کرنا، اپنے دل میں دکھ اور درد کا احساس کرنا، یہی ہے کربلا، یہی ہے رونا، یہی ہے عزاداری. بس اسی کو سنبھال کے رکھنا، اس کی ادب کو، اس کے تقدس کو سنبھال کے رکھنا بہت ضروری ہے. بس میرے عزیزان علماء یہ کہتے ہیں کہ جب دفن ہو گئے میرے حسن مجتبیٰ، اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس نے اپنے اس جملے کو اگر محفوظ کر لیا نا تو آگے بہت گریا اسی جملے کی وجہ سے کہ حسن کے جانے کے بعد قاسم کو پوری زندگی میں یتیمی کا احساس نہیں ہو. امام حسین نے تاریخ ہے، امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو ایسے پالا ہے کہ اپنے بچوں کو پیچھے رکھا ہے اور بھائی کی نشانی کو آگے رکھا ہے. اور جو جملہ علماء پڑھتے ہیں تاریخ سے وہ بڑا خوبصورت ہے. وہ یہ جملہ کہتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت قاسم اتنا نفیس شہزادہ تھا کہ آل محمد کے گھر والے حضرت قاسم کو نیچے مٹی پہ اترنے ہی نہیں دیتے تھے. حسین اٹھا کے پھرتے تھے، جب حسین اتارنے لگتے تھے تو عباس آگے آ جاتے تھے. مولا قاسم مجھے دے. قاسم ابھی عباس کے ہاتھوں پہ ہوتے تھے تو محمد حنفیہ آ جاتے تھے، مولا ذرا یہ حسن کی نشانی مجھے دیجئے. ادھر محمد حنفیہ ان کو لٹانے لگتے تھے تو زینب کہتی تھی میرا بھتیجا میرے سینے پہ لٹاؤ. کبھی ام کلثوم آگے بڑھتی، کبھی کسی کے ہاتھ، کبھی کسی کے ہاتھ. اب علماء کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے کہا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت آئے اس وقت یہ تعویذ کھولنا. اس پہ کوئی مشکل وقت آئے کیسے جس کے چچا کا نام حسین ہو، جس کا سرپرست عباس ہو، جس کے پالنے والیاں زینب و کلثوم ہو. اس پہ مشکل وقت کیا آئے گا؟ اس طرح ناز و
انداز سے قاسم کی پرورش کر رہے آل محمد کے گھر والے کہ اچانک آل محمد کے گھر پہ لٹ پڑ گئی. چلے گئے مدینے سے. قاسم اپنی بیوہ ماں کے ساتھ ساتھ ہے. حسین علیہ السلام سفروں پہ سفر کر رہے ہیں. بیوہ ماں کا سہارا قاسم کی نشانی آل محمد کے گھرانے کے ساتھ ساتھ اس لیے بھی ہے کیونکہ حسین قاسم کو اپنی آنکھوں سے دور دیکھ نہیں سکتے. حضرت امام حسین چاہتے ہیں کہ میرے بھائی کی نشانی میرے سامنے رہے, میرے سامنے رہے. لے کے چلے آئے کربلا, بات ہوگی ختم. 10 محرم کا دن چڑھا. حسین کے انصار جانے لگے, حسین کے اصحاب جانے لگے, حسین کے اصحاب شہید ہو رہے ہیں. اب جب آل محمد کی باری آئی تو پہلا بندہ, پہلا جوان جو دوڑتا ہوا مولا حسین کے قدموں پہ گرا وہ حسن کی نشانی تھی. جیو بھائی جیو, ختم ہو گئی پڑھائی. میں بھائی کو میں چھوڑ دیا, میں نے مضمون آگے مولا کے قدموں پہ ہاتھ. بابا چچا جان, جی قاسم کا, میری اماں نے مجھے ایک جملہ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ کہا رو کے کہتی ہے کہ ہر ایک کے سر کا سہاگ موجود ہے, وہ اپنی سفارش آقا مولا حسین سے کر سکتے ہیں. قاسم پتہ ہے نا تمہارے بابا اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تمہیں پتہ ہے نا اگر تمہارے بابا ہوتے تو تمہارے چچا حسین پہ کبھی گرم ہوا بھی نہ آتی. پتہ ہے نا کتنا پیار کرتے تھے تمہارے چچا کے ساتھ تمہارے بابا. کبھی بھی ایک لمحے کا بھی بے اعتنائی نہیں کر سکتے تھے وہ اپنے بھائی سے. کیسے ہو سکتا تھا تمہارے بابا زندہ ہوتے اور حسین کربلا میں آ جاتے. لیکن بیٹا آج اگر حسن نہیں ہے تو تو حسن کا جوان بیٹا تو ہے, تو ہے نا. سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ زہرا کی بڑی بہو میں ہوں, سب سے پہلے فاطمہ کے سامنے سرخرو میں ہو جاؤں. ذرا سنبھالنا بھائی اس کو میرے عزیزان محترم. سب سے پہلے سرخرو مجھے کرو, میں بڑی بہو ہوں, حق میرا بڑا ہے. جاؤ چچا سے کہو پہلے میں جاؤں گا. چچا جان میں موت کی اجازت مانگنے آیا ہوں. قاسم کے منہ پہ موت کا نام آیا. حسین تڑپ کے کلیجے سے لگا کے کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا تو میرے بھائی کی نشانی ہے. قاسم میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے میرا حسن یاد آ جاتا ہے. قاسم میں تجھے کیسے موت کی طرف بھیج دوں. کئی مرتبہ قاسم آئے, ہر مرتبہ حسین نے کہا جاؤ بیٹا تو میرے بھائی کی نشانی ہے, میرا دل برداشت نہیں کرتا, جاؤ. خیمے میں آئے, تاریخ یہ کہتی ہے کہ خیمے میں آئے, گھٹنوں پہ ہاتھ ہے, قاسم گریہ کر رہے ہیں. اندر سے بی بی نکلی, ام فروہ نے دیکھ کے کہا قاسم تو پھر زندہ آ گیا ہے. یہ جملہ سنا قاسم کی چیخ نکل گئی. اماں اندر آتا ہوں آپ کے آنسو ہیں, باہر جاتا ہوں چچا اجازت نہیں دیتے, بتاؤ یہ یتیم جائے تو جائے کہاں. جب یہ جملہ سنا نا کہ حسین اس کربلا کے میدان میں جب زہرا کی بیٹیاں نرغے آدھا میں ہے, جنگل بیابان ہے, مارو مارو کی آوازیں ہیں, زہرا کے بیٹے پہ مشکل ہے, اب اس سے مشکل وقت اور کیا ہوگا. اچانک جناب ام فروہ کے ذہن میں مولا حسن کی وصیت آ گئی. قاسم جلدی کرو بازو کھولو, جلدی کرو وہ تعویذ نکالو. قاسم کی تعویذ نکالا, ام فروہ نے کھولا. جیسے ہی تحریر پہ نظر پڑی جناب ام فروہ کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی. ہاتھ میں ایک ہاتھ میں بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں وہ کاغذ تھا, دوسرے ہاتھ میں قاسم کو لے کے ایسے چلی جس طرح حاجی قربانی کو لے کے چلتا ہے. جناب امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے, شریف ایسے ہی ہوتے ہیں, اٹھ کے ان بھابھی کا احترام. جی میری بہن کیوں آئی ہیں, آپ مجھے بلاتی میں آتا. کہا نہیں کام ہمارا ہے اس لیے ہم آئے ہیں. کہا میرے بیٹے نے بڑی اجازت مانگی. حسین آپ نے اجازت نہیں دی, آپ کی مرضی ہے, بس ہمارے پاس ایک چیز ہے, یہ ایک تعویذ ہے تمہارے بھائی کا, بس یہ دے دو, ختم ہوگی ہے پڑھائی. یہی ماتم ہے, یہی گریہ ہے. دعا کرو کسی کو اس غربت میں ایسے بھائی نہ ملے جس طرح کربلا میں حسین کو حسن ملا. اپنے بھائی کی خوشبو محسوس ہوئی. تاریخ کہتی ہے اس خط کو پڑھا نہیں, پہلے آنکھوں سے لگایا, پھر گریہ کیا, پھر چوما چوم کے, پھر میرے مولا نے وہ تعویذ کھولا. عزیزان جو ماتمی بیٹھے ہو, وہ تعویذ تو نہیں تھا نا, وہ خط تھا جو حسین کے نام تھا.
اور خط یہ لکھا گیا تھا، اے میرے بھائی مجھے معلوم ہے میں امام ہوں، تو کربلا میں دین بچائے گا، نرگا یادا میں آئے گا، تیرے اوپر قربانیاں سارے جوان دیں گے، میں بھائی وصیت کر رہا ہوں میری قربانی کو قبول کر لینا۔ بس بھائی کا امام سمجھ کے حکم مانا۔ اب جو تاریخ میں جملہ لکھا ہے خدا کی قسم وہ کسی کے بارے میں نہیں لکھا، وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کے گلے میں باہوں کو ڈال دیا۔ تاریخ کا جملہ ہے، مقتل کا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے قاسم کے گلے میں باہوں کو ڈال دیا، قاسم نے چچا کے گلے میں باہوں کو ڈال دیا۔ چچا بھتیجا کربلا کے غربت کے میدان میں اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ تاریخ نے کہا حسین بھی غش کر گئے، قاسم بھی غش کر گئے۔ اب علماء پڑھتے ہیں دونوں غش کر گئے ہیں۔ بتاؤ کسی کو غش سے آفاقہ کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا پانی کے چھینٹے مارتے ہیں، انہوں نے کہا بتاؤ زہرا کی بیٹیوں کے خیمے میں پانی تو تھا کوئی نہیں، پانی ہوتا حسین کی سکینہ پیاسی ہوتی، علی اصغر پیاسا رہتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس مجھے ایک منزل گریا اور بلند کرنی ہے عزیزان محترم، اور میں ممبر بھائی کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ بھائیو عزیزو، تاریخ نے ایک اور جملہ لکھا، وہ یہ لکھا کہ جب حضرت قاسم کو میدان میں بھیجنا تھا نا، میرے مولا نے روتے ہوئے عباس سے، حسین گریہ کر رہا تھا، روتے روتے عباس سے کہتے ہیں عباس میرے قاسم کو تیار کر، میرے قاسم کو تیار کرو، قاسم کا بدن ہے نازک، ابھی ہے 13 سال کے۔ خدا کی قسم مقتل نے لکھا عباس رو بھی رہے ہیں، قاسم کو تیار بھی کر رہے ہیں، اور رو رو کے کہتے ہیں ام البنین کا لال تیری اپنی قسمت، رو رو کے کہتے ہیں ام البنین کے بیٹے تیری اپنی قسمت۔ یہ کوئی میدان میں جانے کے قابل ہیں؟ تاریخ کہتی ہے 40 زرہ، پھر سمجھا، پھر سمجھا، 40 زرہ عباس نے قاسم کو پہنانے کی کوشش کی، ہر زرہ قاسم کے بدن سے بڑی تھی۔ نہیں سمجھے میں نے کیا بولا ہے؟ عباس چاہتے تھے کہ میں اس طرح چیزیں پہنا کے بھیجوں کہ تلوار کا کٹ بھی نازک بدن پہ نہ لگے، لیکن 40 زرہیں پہنا پہنا کے عباس اتارتے رہے، جب کوئی زرہ بھی حضرت قاسم کے بدن پہ نہیں نہ آئی، ام البنین کے لال نے بلند آواز سے گریہ کیا، رو کے کہتے ہیں ہاں میری اپنی قسمت۔ رو کے شبیر نے کہا کیا ہوا عباس؟ کہا مولا اس بچے کو کوئی زرہ پوری نہیں آ رہی، کہا میرے باپ بھائی کا حکم ہے، امام کا حکم ہے، اس کو ایسے ہی سوار کرو۔ خدا کی قسم بغیر جنگی لباس کے عباس نے قاسم کو اٹھا کے گھوڑے کی کوچ میں رکھا۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی؟ جس کو سمجھ ہی نہیں آئی اس نے گریہ کیا کرنا ہے؟ توجہ فرمانا، یہ درد بھری کہانی عزیزان محترم۔ اٹھا کے گھوڑے کی زین پہ بٹھایا حضرت عباس نے، اور بٹھا کے حضرت قاسم کو بٹھایا۔ گھوڑے تو دیکھے میں آپ نے، رکابیں اتنی دور تھی کہ قاسم کے پاؤں رکابوں میں نہیں پہنچے۔ یہ ہے تاریخ کربلا یار، جو تاریخ کربلا سنتے ہم نہیں پہنچے۔ عباس نے روتے ہوئے تلوار نکالی، اس رکاب کی تسمے کو کاٹا، کاٹ کے چھوٹا کیا، چھوٹا کر کے قاسم کے پاؤں کو رکابوں میں رکھا اور کہا جا میرا لال، میری اپنی قسمت تیری اپنی قسمت، جاؤ میرے لال، میرا مقدر یہی ہے۔ حضرت قاسم آئے، قاسم نے جنگ کی تھا، اور ایک جملہ خدا کی قسم مقتل میں لکھا ہوا حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے، حمید ابن مسلم نے کی ہے روایت، پڑھا ہے اس کو ہر کسی نے، لیکن اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، مقام کو بلند کرے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کے۔ اس روایت کو پڑھنے کا حق ادا کیا ہے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب نے۔ وہ جملہ یوں پڑھتے تھے کہ جب یہ نوجوان، جب یہ بچہ گھوڑے پہ سوار ہو کے زہرا کی بیٹیوں کے خیموں سے نکلا ہے نا،
ایسے قوم اشقیاء دیکھ کے کہہ رہی تھی لگتا ہے حسین کے خیموں سے چاند نکل آیا ہے. کسی نے غور نہیں کیا. علامہ حضرت سجادیہ جملہ فرماتے تھے جو دشمن کی نظر میں چاند تھا بتا بیوہ ماں کی نظر میں کیا تھا. جس کی ماں بیوہ تھی, جس کا سر سفید تھا, اس کے لیے کیا اہمیت تھی اس لال کی جس کو زہرا کے بچے میں قربان کر دیا. خدا کی قسم تاریخوں نے لکھا کہ عمر ابن سعد نے دیکھا کہ جو بھی جاتا ہے قاسم کے سامنے اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے. جو بھی جاتا ہے, اب ایک طرف مولا حسین ہے جو ٹیلے پہ کھڑے ہیں, دوسری طرف مولا عباس ہے ٹیلے پہ کھڑے ہیں. قاسم کی جنگ دیکھ رہے ہیں. عباس رو رو کے جیسے ہی حضرت قاسم بار کرتے ہیں نا, عباس کہتا ہے شاباش میرے لائق شاگرد, شاباش میرے لائق شاگرد. اور ساتھ ساتھ میں لقمے بھی دے رہے ہیں, ایسے کرو, بات کو ادھر کھینچو, لگام کو ادھر کھینچو, تلوار کو ایسے پکڑو, لگام پہ ایسے زور دو, رکاب پہ ایسے کھڑے ہو. ساتھ ساتھ میں بتا رہے ہیں, استاد بتا رہا ہے, شاگرد ناریوں کو فنار کر رہا ہے. تاریخ کہتی ہے 70 بہادر قاسم کے مقابلے میں آئے, 70 بہادر قاسم کے مقابلے میں آئے. سب کو تحتے کیا حضرت قاسم نے 3 دن کا پیاسا ہے. کسی نے غور ہی نہیں کیا یار, 3 دن کی بھوک ہے, پیاس ہے, یتیم حسن کا بیٹا ہے, بیوہ ماں ہے, تنہا لڑ رہا ہے. 70 لوگوں کو مارا نا. عمر ابن سعد ایک بہت بڑا تاریخ میں نام اس کا ہے ارزق, بہت بڑا پہلوان ہے. عمر ابن سعد اس کے پاس آیا, کہا دیکھ رہے ہو ہر کسی کو مار رہا ہے, اتنے بڑے پہلوان ہو, پوری فوج ختم کروانی ہے, جاؤ اس کا سر کاٹ کے لاؤ. اب وہ اتنا بہادر تھا کہ اس نے آگے سے کہا شرم کر, بچوں سے مجھے لڑاتے ہو, یہ تو میرا چھوٹا بیٹا ہی اس کا کام تمام کر دے گا. اس کے 4 بیٹے تاریخ نے لکھا مقتل کے میدان میں موجود تھے. چھوٹا بیٹا گیا, میرے مولا قاسم نے وار کیا, اس کے 2 ٹکڑے کیے. اب اس ارزت کو غصہ آیا, دوسرے بیٹے سے کہا جاؤ تم جاؤ بھائی کا بدلہ لو. مولا قاسم نے اس کو بھی کاٹ دیا. اور غصے میں آیا, تیسرے کو بھیجا, اس کو بھی کاٹ دیا. اور غصے میں آیا, چوتھے کو بھیجا. حسن نے 4 کو مار دیا. جب پے در پے اس کے 4 بیٹے میدان میں کٹ کے گرے نا, اب وہ غصے میں پاگل ہو کے گرز اٹھایا اور دوڑتا ہوا قاسم کی طرف آیا. جس وقت وہ ارزق نامی پہلوان دوڑا نا حضرت قاسم کی طرف, ٹیلا چھوڑ کے دوڑتا ہوا حسین کے قدموں میں آ کے گرا. ام المؤمنین کا لال رو کے کہتا ہے مولا تیری اپنی مرضیاں ہے, لیکن میرا لال کو اس جیسے کے مقابلے کے قابل ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ ملعون آیا. مولا حسین کہتے ہیں نہیں عباس تو دعا کر, تو دعا کر, تیرا قاسم بڑا بہادر ہے. مولا کا حکم پا کے پھر دوڑتے ہوئے ٹیلے پہ چڑھے گئے. دل میں اضطراب ہے, بدن کانپ رہا ہے, پوری تشویش ہے. قاسم کی ہر حرکت پہ نگاہ ہے. جیسے یہ ظالم سامنے آیا نا, سامنے سے آ رہا تھا. عباس نے کہا قاسم ذرا رکابوں پہ زور دے کے. قاسم نے اٹھ کے تلوار کا وار کیا, ارزق کا سر کاٹ کے وہاں پہ. اس وقت رو کے کہتے ہیں شاباش تو میرے بھائی شاگرد, تمہارا استاد تم پہ قربان, تیرا چچا تم پہ قربان. آج بتا رہے ہو صفین میں علی ابن ابی طالب جنگ کر رہا ہے, کیا کہنے تیرے میرے لال عباس. بس عزیزہ نے محترم, جب ظالموں نے یہ دیکھا نا یہ تو علی کا پوتا ہے, یہ کسی کے ہاتھ میں آنا والا نہیں ہے. اس وقت عمر ابن ہوگی ختم پڑھائی, آخری روایت ہمیں تمام ہے. اس وقت عمر ابن صاحب نے کہا کیا دیکھ رہے ہو, ایک ایک کر کے ساری فوج مر جائے گی, اکٹھے ہو کے حملہ کرو. بس عزیزان گرامی اکٹھے ہو کے لوگوں نے حملہ کیا. گھوڑوں کا ایک دستہ آیا, حضرت قاسم پہ چاروں طرف سے حملہ ہوا, چاروں طرف سے حملہ ہونا تھا. حضرت قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکے, گھوڑے سے سنبھل نہ سکے. قاسم گھوڑے سے زمین پہ آ رہے تھے, آواز دی السلام علیکم یا عمّا, اے میرے چچا میرا سلام. جیسے ہی قاسم کی آواز آئی نا, تلوار نکالی حسین نے, دوڑتے ہوئے میدان کی طرف آئے تاکہ میں قاسم کی مدد کروں. لیکن آئے اس سے پہلے کہ شبیر پہنچتے, زندہ قاسم کے اوپر